الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز جو آپ نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی وہ کیا تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ ابتدا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ امام تھے، اور ان کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور تشریف آوری کے بعد آپ امام ہو گئے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے مقتدی ہو گئے، اور یہ ظہر کی نماز تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ اور یہاں تک کہ نماز کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ زیادہ بوجھل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اور کئی احادیث اس معاملے میں وارد ہوئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایات آئی ہیں، اور اس سے پہلے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت تھی وہ عرض کی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نقل کیا تھا، اور سیرت کی کتابوں کے بھی حوالے دیے تھے۔ اب آپ مسلم کی روایات دیکھیے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ ظہر کی نماز تھی، اور پہلے آپ اس میں مقتدی کے طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں ملے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امامت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ امام کو جب کوئی عذر پیش آ جائے مرض کی وجہ سے یا سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو لوگوں کو کون نماز پڑھائے گا، اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ طویل باب ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل کی ہیں، اور مشہور قول کے مطابق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محتاط اور متقی انسان تھے کہ انہوں نے احادیث جمع کر دی، اور بہت سے محدثین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عنوان بھی نہیں لگائے کہ کہیں ایسے نہ ہو اس حدیث سے کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہو، میں کچھ اور سمجھاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور منشا تک نہ پہنچ سکوں اور غلطی ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابواب، چیپٹرز، ان کی ہیڈنگز، ان کے عنوانات قائم نہیں کیے۔ بہرحال حدیث وہ لائے ہیں، اور وہی عبید اللہ بن عبداللہ کی روایت، اور وہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا، دخلت علی عائشہ فقلت لها، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے یہ نہیں ارشاد فرمائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا مرض اور وہ ساری کیفیات وہ کیا چیزیں تھیں؟ قالت بلا، فرمایا کیوں نہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت ارشاد فرمائی، یہ بات فرمائی کہ ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ بوجھل ہو گئی۔ فقال اصل الناس، ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا، ہم نے عرض کیا نہیں۔ ہم ینتظرون کا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ طولی ما ان فی المخضب،
پانی ڈالو ٹب میں بڑی لگن میں تاکہ میں اس سے نہا لوں، ففعلنا، ہم نے یہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے، اور پھر آپ نے توانائی محسوس کی، قوت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ غشی جو ہے جسم کے امراض میں سے ہے، اور اکمال المعلم میں محمد بن خلیفہ وشتانی ابئی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح بھی کی ہے، اور اکمال المعلم میں محمد بن خلیفہ وشتانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا انتقال ہوا تھا 827 ہجری میں۔ انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہونا یہ جائز ہے، کیونکہ اس سے ان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہے، لیکن پاگل پن، جنون، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نقص ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے، برس سے اور جنون سے، تو یہ اصل میں تعلیم دی ہے امت کو۔ یہ تو حضرت کی بات تھی۔ اس عبارت کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو یہ عرض کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کسی بھی ایسی بیماری میں ابتلا ہونا جس سے عام لوگوں کو نفرت ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، اور اگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی جس سے عام لوگوں کو نفرت ہوتی تو یہ ان کی نبوت کی تبلیغ میں حرج ہوتا، اور لوگ ان کے قریب نہ آتے، اور نبوت کا کام متاثر ہوتا۔ اس لیے بخار ہو سکتا ہے، غشی ہو سکتی ہے، سر درد ہو سکتا ہے، بچھو، سانپ، اس کا کاٹنا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو والعیاذ باللہ چیچک ہو جائے، کیڑے پڑ جائیں، ایسی چیزیں ہو جائیں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور پھر دوسری مرتبہ غسل فرمایا، پھر تیسری مرتبہ یہ ہوا، اور پھر چوتھی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ آپ کے انتظار میں مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بھیجا آپ نے ایک قاصد کو، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، کہ وہ لوگوں کو جا کر، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو جا کر کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وکان رجلا رقیقا، بہت نرم طبیعت کے تھے، اور انہوں نے کہا عمر صلی بالناس، لوگوں کو آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انت احق بذالک، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے، اور پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں نماز پڑھاتے رہے۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسہ خفۃ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت مبارکہ میں کچھ توانائی محسوس کی، مرض کی کمی محسوس کی، اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلے، احدہم العباس، ان میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور ظہر کی نماز کے لیے لصلاۃ الظہر۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بھی ظہر کا لفظ ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما رآہ ابو بکر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذہب لیتأخر، پیچھے ہٹنے لگے، فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یتأخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، پیچھے مت ہٹو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا،
اور یہ اس ہستی کے متعلق ہے جس کے متعلق صحیح بخاری مسلم میں یہ پہلے بھی احادیث کسی جگہ پر آ گئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے پھر کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک اور موقع پر نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آئے اور لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا تاکہ آواز پیدا ہو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلے کوئی چیز ہو گئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان آوازوں پر توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ کثرت سے بہت سے لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اور آواز جب گونجی ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس جیسی ہستی نے یہاں جو دیکھا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز میں شدید ضرورت کے تحت دیکھنا ادھر ادھر جائز ہے۔ یہی حنفی فقہا کا مسلک ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، بچہ ہیٹر کی طرف جانے لگا ہے، تو ماں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ کیا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، گھنٹی بجنے لگی اور وہ شیشے سے دیکھتا ہے کہ باہر کون آیا ہے، یہ سب شدید صورتیں ہیں جن میں جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، اور وگرنہ اس کے علاوہ مکروہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ نہیں، پیچھے مت آؤ، اور جو دو آدمی تھے ان سے اشارہ فرمایا کہ اجلسانی الی جنبہ، مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دو، فاجلساہ الی جنب ابی بکر، اور لوگوں نے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے تھے، اور لوگ جو تھے والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے، والنبی قاعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نماز شروع ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ مقتدی کی حیثیت سے آئے، شروع کی نماز، اور بائیں طرف چونکہ بیٹھے تھے تو اس لیے پھر آپ امام ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے مقتدی ہو گئے، اور اب لوگوں تک جو آواز پہنچانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی آواز سے تکبیرات کیسے کہتے، پچھلی صفوں کو کیسے پتا چلتا کہ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہونا، قعود سے بیٹھنے سے رکوع کے لیے جھکنا، رکوع سے پھر اٹھنا، پھر سجدے کے لیے جانا، یہ ساری جو حرکات تھیں یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور بڑی اچھی دلیل انہوں نے نقل کی ہے، ابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں وقد نہى اللہ سبحانہ المؤمنین، اللہ نے منع کیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں، اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جاتا، چاہے وہ نماز ہوتی چاہے اس کے علاوہ، اور اللہ نے چونکہ ایمان والوں کو منع کیا ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ ہونا، تو یہ ساری حالتوں کو شامل ہے۔ وَلِذَلِكَ قَالَ ابو بکر، اور اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، ابو بکر ابن ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اس کی مجال نہیں ہے کہ ان يتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کھڑا ہو۔ سراپا ادب تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اس کی مجال ہے کہ آپ سے آگے کہیں چلا جائے، فَلَيْسَ مِنْ إِمَامَتِهِ عِوَضٌ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اس کا تو کوئی بدل تھا ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی امامت کرتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، ان سب کا بدل ہے کہ ان کے بجائے کوئی اور آ جائے۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی تو نماز پڑھی ہے،
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیچھے بلا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ تو ابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں باب جو ہے الگ ہے، اور وہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس میں تو آپ کی ایک رکعت ہی رہ گئی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھا دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر رہنے دیا، خود ان کے پیچھے نماز پڑھی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جب نماز چھوٹ جائے تو پوری کیسے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، اور ان کی صحیح مسلم کی یہ شرح ہے، دوسری جلد میں یہ ساری چیزیں تحریر فرما رہے ہیں۔ خیر یہ تو آگے کافی تفصیلی بحث ہے۔ جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نمازیں پڑھی ہیں، 2 حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے، اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی پر سوار تھے اور اس سے چوٹ لگ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھی تھی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 2، اور تیسرے یہ موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز، اور اس میں آپ مقتدی کی حیثیت سے گئے اور پھر امام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اسی لیے آگے دیکھیں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پھر لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اور یہ روایت ہے عامش ابراہیم اور اسود کی، اور اسود رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مقام کے آدمی تھے۔ اسود اور علقمہ یہ جان تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ساری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ ان سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب طبیعت مبارکہ پر بوجھ ہوا مرض کا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، نماز کے لیے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، اور جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی آواز نہیں سن سکیں گے، اتنا رونا ہو جائے گا ان کا کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونا یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو نماز پڑھائیں، تو میں نے عرض کیا کہ بڑے نرم دل کے ہیں، اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے پڑھیں گے، لا یملک دمعہ، تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا، رو دیتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس معرفت کی جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ساتھ تعلق اور حاصل تھا۔ فلو امرت غیر ابی بکر، اگر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو کہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور انہیں کہو وہی نماز پڑھائیں، اور پھر آپ تشریف لے گئے 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے۔ اس دن جس دن آپ کی طبیعت مبارکہ ذرا سکون اور اطمینان ہوا مرض کی طرف سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُمْ مَكَانَكَ، آپ نے جب مسجد نبوی میں گئے ہیں تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حتی جلس عن یسار ابی بکر، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہاں بھی وہی لفظ آ گئے ابو داؤد والے کہ بائیں طرف بیٹھیں۔ بائیں طرف الٹی طرف بیٹھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے، اب حضرت بکر رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس جالسا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ کر پڑھ رہے تھے، ویقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو نماز پڑھائی ہے یہ یہی چیز تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور پھر یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ ظہر کی نماز تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن انتقال ہوا ہے، اور یہ جمعرات کے دن کی نماز ہے۔ اور وہ جو گزشتہ نشست میں بات تھی
کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، اس کا جواب ابھی عرض کرتے ہیں، وہ کل والا سوال ابھی باقی ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا امام ہونا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام ہو جانا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنے اس کے دلائل ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ بھی اس بات کی نفی نہیں کر سکے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض شدید ہو گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ صرف ایک نماز، اور یہ وہی نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ لکھتے ہیں کہ بس صحیح عندی، اور صحیح چیز میرے نزدیک یہ ہے، وَهُوَ الْأَكْثَرُ الْأَشْهَرُ، جو بہت زیادہ ہمارے ہاں روایت بھی مل جاتی ہے اور جو سب سے زیادہ مشہور ہے کہ انہا لم تکن آخر الصلاۃ فی حیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری نماز نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو صرف ایک نماز پڑھائی تھی، اور یہ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ آخری نماز پڑھائی، اور یہ آپ کی حیات طیبہ کی آخری نماز نہیں تھی، مسجد نبوی میں تو آخری تھی، حیات طیبہ کی آخری نہیں تھی۔ اور وہ کہتے ہیں وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ صَلَّى بِالنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَيْنِ، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 2 دن اور نمازیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو پڑھاتے رہے ہیں، ثم مات، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں مسجد نبوی میں تو آپ محراب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ درۃ النجفی، الدرۃ النجفیہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، اس میں انہوں نے اسی کو لکھا ہے۔ اتنی یہ زیادہ مشہور بات ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، سب یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے۔ مسلم کی بھی روایت اور ظہر کی نماز آ گئی۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں کیا آیا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، جس صحیح بخاری کو بار بار لوگ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، اور صحیح بخاری میں یہ آیا، اور صحیح بخاری میں، اور علمی استعداد اتنی ہو کہ صحیح بخاری سے حدیث نہ نکال سکیں اور صحیح بخاری کی عبارت پڑھنی نہ آتی ہو، وہ بھی کہتے ہیں صحیح بخاری۔ ہم آپ سے بڑے تحمل سے ایک بات عرض کرتے ہیں، ہم سب لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کسی ڈاکٹر کو آج تک دیکھا ہے اس نے اردو زبان میں نسخہ لکھا ہو؟ کوئی نہیں لکھتا، یہ سب انگلش میں ہی نسخے لکھتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ انگلش میں ساری تعلیم ہوتی ہے، دوائیوں کے نام انگلش میں ہیں، سب چیزیں، اور ڈاکٹر بھی اسی کے مطابق ایک بڑا سا آر اور ایکس اور یہ چیزیں لکھ کے اس کے بعد نسخہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا نظام تعلیم انگریزی پر مبنی ہے، وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی چیزیں لکھتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، انہیں اسی میں لکھنا چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ملے گا جو اردو میں ایسا نسخہ لکھ دے مریضوں کو روز کہ 2 گولیاں ڈسپرین کی اور 4 گولیاں فلاں۔ عمومی طور پر نسخے اردو میں نہیں انگلش میں لکھے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کبھی کبھی اردو میں جو لکھتے ہیں تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھتے ہیں، وگرنہ اور کوئی بات نہیں۔ اب تصور کیجئے کہ ایک ایسے ڈاکٹر کا جس نے باقاعدہ طور پر میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، گھر میں بیٹھ کے صرف فرض کر لیجئے کل کو اردو میں ساری ٹرانسلیشن ہو جائے میڈیکل کی کتابوں کی اور وہ خود ہی پڑھے اور پھر اردو میں ہی نسخے لکھا کرے، کیا اس ڈاکٹر کے پاس آپ جانا پسند کریں گے جسے بنیادی طور پر انگلش بھی نہیں آتی، لکھ بھی نہیں سکتا، ڈسپرین کے سپیلنگ پوچھ لیں تو وہ بھی اسے نہیں آتے، اور اردو میں ڈال، سین، پا، پے، یہ چیزیں لکھ دے گا؟ کون ایسے کے پاس جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پر اس نے تعلیم کسی مستند ادارے سے حاصل نہیں کی، گھر میں بیٹھا اور کتابیں کھول لی اور اردو میں پڑھ لی اور اردو میں نسخے اب لکھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک یہی حال اس دین کے متعلق ہے۔ اس امت کے زوال کے دور میں یہی حال ہے کہ اردو ترجمے دیکھتے ہیں
حدیث کی کتابوں کے عبارت تک نہیں پڑھ سکتے، عربی کی ایک سطر نہیں لکھ سکتے، 2 سطریں عربی کی نہیں لکھ سکتے، اور انہیں دعویٰ یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ کوئی کہے کہ میاں یہ حدیث میں آیا ہے، یہ بخاری شریف ہے، اس بخاری کو کھولیں اور آپ حدیث نہیں اردو ترجمہ لاؤ۔ وہ کیوں بھئی؟ علمی قابلیت اتنی ہو اور اس پہ بھی یہ کہنا کہ ہمیں تو تقلید کرنی نہیں، جی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اردو میں تو نہیں ساری چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ان کی زبان عربی تھی، کم سے کم اس زبان کو تو ڈھنگ سے پڑھنا جاننا چاہیے، پھر جا کر کہیں دین کے ایسے امور پر بحث ہوتی ہے جن امور میں حرام اور حلال کے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ یہ کہ نماز ہی نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر، اور علم کی حالت یہ کہ 4 سطریں ایک سطر لکھ نہیں سکتا، 2 سطریں صحیح طرح عربی کی پڑھ نہیں سکتا، اور حدیث یہ سب باتیں زوال کی ہیں۔ اس لیے یہ اتنی ناگوار مباحث ہیں کہ اس میں ایک طرح سے ایک پہلو بڑی عزت اور ادب کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی نمازیں، اس کا شرف حاصل ہوتا ہے بیان کرنے کا، لیکن ناگواری کا پہلو تو اتنا ناگواری کا ہے کہ جھک مارنی پڑتی ہے ان باتوں میں۔ کاش بات کرتے ہم اس دور میں کہ اس امت کے زوال کے کیا اسباب ہیں، ہمارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، ایجوکیشنل سسٹمز کیسے بننے چاہیے، بینکنگ کیسے ہونی چاہیے، امت میں جو ٹرانزیکشنز ہیں پیسے کی یہ کدھر جا رہی ہیں، کس نہج پہ ملک کی معیشت کو مرتب کیا جاتا ہے، وہ کام جن کا تعلق عوام سے ہے ہم کیسے ان کاموں کو صحیح اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان پر بحث کرتے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کیا تھی، ظہر تھی یا عشاء تھی، اور سوموار کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا۔ ان بحثوں کو کون آدمی اتنی آسانی سے کر سکتا ہے، اور کون ہم نالائقوں جیسا خوشی سے اس بحث کو کرتا ہے، مگر کیا کریں، زوال کا دور، اور مقابلے میں ایسے جاہل آ گئے جو اس سے کم بات ہی نہیں کرتے کہ فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بخاری ہے، اس کی بھی روایت سن لیجیے، نسائی کی روایت آپ نے سن لی، مسلم کی سن لی، سیرت کی کتابوں کی سن لی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لی۔ یہ دیکھ لیجئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کی روایت لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض جو تھا آپ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گی؟ تو انہوں نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طبیعت مبارکہ زیادہ بوجھل ہوئی تو ارشاد فرمایا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا تب میں پانی جمع کرو میں غسل کر لوں، اور ہم نے ایسے ہی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی محسوس کی، اور پھر آپ نے ارادہ فرمایا مگر غشی ہو گئی۔ یہ ساری غسل کی روایات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نہاتے رہے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ رضی اللہ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد فی نفسہ خفتن، اپنی طبیعت مبارک کو کچھ بہتر پایا تو 2 آدمیوں کے سہارے نکلے، ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے لصلاۃ الظہر تاکہ ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال اجلسانی إلى جنبه فجلساه إلى جنب ابی بکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بٹھا دو، تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ یہاں یہ ذکر نہیں آیا کہ سیدھی طرف بٹھایا یا الٹی طرف، اور مسلم اور ابو داؤد دونوں جگہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں ہاتھ پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ ہے فرق۔ اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ جب تک حدیث پہ ساری کتابوں پہ نظر نہ ہو کہ کہاں کون سا لفظ زیادہ ہے، کہاں کون سا لفظ کم آیا ہے، کس راوی نے کس لفظ کو بیان کیا ہے، کس راوی نے کس لفظ کو بیان نہیں کیا، تب تک فتوے کی بنیاد حدیث کو نہیں بنانا چاہیے۔ اتنا پڑھے کون؟
اتنا علم کون حاصل کرے؟ پڑھنا تو حرام ہے نا مسلمانوں پہ، اور دعوے اور زبان کا غیر محتاط استعمال یہ عام ہے۔ یہاں دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں یہ نہیں آیا، باقی مسلم میں آیا اور ابو داؤد میں آیا۔ یہ فرق اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ پتہ چلے حدیث کا بیان اور احادیث کو سوچنا اور دیکھنا موتی پرونا ہے، ہیرے کو تلاشنا ہے۔ یہ اتنا مشکل فن ہے اور اتنی باریک بینی کا کام ہے، یہاں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے وہ ابو داؤد اور مسلم رحمہ اللہ کی روایات میں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ نماز پڑھا رہے تھے، وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، مقتدی ہو گئے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قاعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فدخلت علی عبداللہ ابن عباس، میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مرض کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، قال ہاتھ، فرمایا کہو، فعرضت علیہ حدیثہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ساری بات آپ سے عرض کی، فما انکر منہ شیئا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، غیر انہ قال، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں وہ دوسرا آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے کہا نہیں، قال هو علی، تو فرمایا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تھی بات۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک۔ اسی لیے اس میں جو آیا نا لصلاۃ الظہر، کہ ظہر کی نماز کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هو صریح فی ان الصلاۃ المذکورہ کانت الظہر، یہ جو نماز تھی صاف اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، وزعم بعضهم انها الصبح، اور بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہ صبح کی نماز تھی، اور وہ استدلال کرتے ہیں، یہ غور سے سنیے ذرا، جو کہتے ہیں یہ صبح کی نماز تھی، وہ ارقم بن شرحبیل کی روایت سے کہتے ہیں کہ شرحبیل نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القراء من حیث بلغ ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت قرآن کی وہیں سے شروع کی جہاں سے بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے بھائی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جہاں پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم یہ مان جائیں کہ یہ ظہر کی نماز تھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قرات کا پتہ کیسے چلا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز تھی۔ یہ ہے ان کی دلیل جو کہتے ہیں یہ صبح کی نماز تھی، ظہر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل ہے، پھر کہتے ہیں لیکن یہ جو دلیل ہے نا اس پہ غور کرنا چاہیے، اس میں نظر ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ظہر ہے، باقی حضرات بھی کہتے ہیں ظہر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا قرآن پاک کی اس آیت کو جب وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے ہیں، کاننتہا الیہا خاصۃ، خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، مگر وہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تھی جہاں پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، لہٰذا اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ظہر کی نماز نہ اور فجر کی ہو۔ تم کہتے ہو فجر میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے، اس لیے یہ دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وقد کان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یسمع الآیات احیانا فی الصلاۃ السجیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمع سناتے تھے کبھی کبھی کوئی آیت، حالانکہ آپ ظہر اثر کی نمازیں پڑھا رہے ہوتے تھے، جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے بھی پڑھ دیتے تھے۔
تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے کبھی کبھی کوئی آیت پڑھ دیتے تھے تو اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دی تاکہ پتہ چل جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچا ہوں، اور آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قرات جہاں ختم ہوئی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی، تو اس میں اشکال کیا ہے، اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیوں ہم مانے کہ صبح کی نماز تھی، ظہر کی نماز تھی؟ ثم لو سلم، پھر اگر ہم مان بھی لیں تو یہ دلیل اس لیے بھی صحیح نہیں ہے صبح کی نماز کے ہونے کی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں بلکہ ممکن ہے یہ مغرب کی نماز ہو۔ لفظ کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر خود کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہو، پھر آگے دیکھیے خود ہی تردید بھی کریں گے، فرماتے ہیں ممکن ہے پھر مغرب کی نماز ہو، کیونکہ وہ جو کل سوال پیدا ہوا تھا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں والمرسلات سورت کو سنا، ثم ما صلی لنا بعدها، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں واپس بلا لیا۔ وہذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر یہی تمہارے پاس دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قرات سنی کیسے اگر ظہر کی نماز تھی، یہ تو نماز ہونی چاہیے کوئی بلند آواز والی، تو فجر ہو سکتی ہے لہذا، تو کہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مغرب کی نماز ہے، کیونکہ دوسری طرف حدیث میں یہ آ گیا ہے کہ مغرب کی نماز آخری تھی جو اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فجر کی بجائے مغرب قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ ہے کتاب المغازی کے آخر پہ، وہاں یہ حدیث آئی ہے۔ پھر اپنی اس مغرب کی دلیل کو خود رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن میں نے بعد میں اس یعنی یہ تحریر کرنے کے بعد میں نے نسائی کی روایت جب دیکھی تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ یہ جو نماز جس کا ذکر ام الفضل بنت حارث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کر رہی ہیں کانت فی بیتہ ہی، یہ تو بات نسائی کی روایت میں آئی ہے کہ یہ اس نماز کا ذکر کر رہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پڑھائی تھی۔ وقد صرح الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے، بلکہ پہلے یہ بات کہ ام الفضل جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں یہ تو وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پڑھائی تھی۔ دیکھا آپ نے نسائی کی روایت میں یہ آ گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ام الفضل جو ہیں رضی اللہ عنہا یہ جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز اونچی آواز سے جو خود آپ کے گھر میں تھی بس اس کا ذکر کر رہی ہیں، وگرنہ تو یہ نماز ظہری کی تھی جو مسجد نبوی میں ہم ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی کی آخری نماز کا۔ ام الفضل ذکر کر رہی ہیں رضی اللہ عنہ گھر کی آخری نماز کا جو اونچی آواز سے پڑھی انہوں نے۔ اور آگے دیکھیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہیں بھی مشرک قرار دینا چاہیے، مقلد تھے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ ہمت نہیں ہوتی۔ وقت صرح الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے بأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کوئی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھی جب آپ کی وفات کا مرض شروع ہو گیا تھا، الا مرۃ واحدہ، صرف ایک ہی بار بس مسجد نبوی میں آئے، باقی صاف ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ صرف ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے مسجد نبوی میں سارے اس وفات کے مرض میں، وہی ھذہ التی، اور یہ وہی نماز ہے صلی اللہ فیہا قاعدا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے۔ وکان ابو بکر فیہا اولا اماما، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی نماز میں سب سے پہلے تو امام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کی حیثیت سے داخل ہوئے، ثم صار ماموما، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے خود اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے اور وہ لوگوں کو تکبیر اونچی آواز سے سنا رہے تھے۔ ہو گئی بات صاف؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ایک ہی نماز پڑھی اپنی ساری وفات کے مرض میں مسجد نبوی میں تشریف لا کے، اور وہ نماز وہی تھی جو آپ نے بیٹھ کے پڑھائی تھی، اور وہ نماز ظہر کی تھی، اور اس نماز میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جہاں قرات چھوڑی تھی وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی، اور اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خود امام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ مقتدی ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بقایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ دیکھ کے نماز ان کے پیچھے پوری کر رہے تھے۔ یہ ساری باتیں یہاں پر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے لکھتی۔ یہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذان میں دوبارہ انہی چیزوں کو لائے اور کہتے ہیں میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو امام مقرر کیا جائے حدیث میں جو آیا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فی مرض موت ہی، اپنی وفات کے مرض میں، کانت الظہر، یہ ظہر کی نماز تھی۔ اور میں نے وہاں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، اور ام الفضل جو اپنی حدیث میں کہتی ہیں کہ آخری نماز مغرب کی تھی، تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ ظہر ہے، اور ام الفضل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ مغرب ہے۔ تو دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں وہ مسجد والی نماز ہے، اور حضرت ام الفضل جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں کانت فی بیتہ ہی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نماز ہے، کما رواہ النسائی، جیسے کہ نسائی کی روایت میں آیا۔ پھر اس حدیث پر بھی بحث کی ہے، کہتے ہیں خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الفضل کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک پہ پٹی باندھی بھی تھی، اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث میں جو لفظ آئے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے جس حصے میں لیٹے ہوئے تھے وہ پورشن الگ تھا، جہاں ہم لوگوں نے نماز ان کے پیچھے گھر میں ہی پڑھی ہے وہ جگہ الگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تھے مغرب کی نماز میں، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جب تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی۔ کتاب الاذان میں باب القراءۃ فی المغرب میں اس کے ضمن میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ام الفضل نے رضی اللہ عنہا نے جب یہ سورہ مرسلات سنی تو ان کا یا بنیا، میرے بیٹے واللہ لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ، یہ جو تم نے سورت پڑھی ہے نا والمرسلات عرفا، اس سورت نے مجھے یاد دلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز، انہا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری سورت آخری نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے مغرب کی نماز میں یہی سورت پڑھی تھی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ حل ہو گئی روایات۔ اب اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت ذرا اونچی آواز سے پڑھی، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے پھر کیا کیا، وہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القراء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وہاں سے پڑھنا شروع کیا، من حیث بلغ ابو بکر، جہاں پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا۔ پھر ابن حجر کہتے ہیں یہ غور سے سننے کی بات ہے، ھذا لفظ ابن ماجہ، ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اسنادہ حسن، اور اس حدیث کی سند بہت اچھی ہے، حسن کے درجے کی ہے، ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا صاحب چلیے ابن ماجہ کو دیکھتے ہیں، ابن ماجہ میں آ جائیے، یہ سنن ابن ماجہ ہے، اور سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، 275 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، 204 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور 275 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ ان کے بھی بات کیا گویا۔ یہ روایت لائیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور وہی ارقم بن شرحبیل کی۔ ارقم بن شرحبیل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زیادہ ہو گیا، ماتا فی جس میں آپ کا انتقال ہوا، کان فی بیت عائشہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے،
ابن ماجہ نے اقامت الصلاۃ والسنت فیہا میں یہ روایت نقل کی ہے. اور اگر حدیث کی کوئی ایسی کتاب مل جائے جس میں نمبرنگ ہوئی بھی ہے تو 1235 نمبر حدیث ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. فقالوا لی علی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہاں. اب سب کو فکر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تو کہنی ہے، کس کو بلائیں. یہ جان چھڑکتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے مبارک نبی اور شوہر علیہ الصلوۃ والسلام پورا ان کی راحت کا خیال کرتی تھی. ان روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جس طرح ہم لوگوں کے ذہن بھرے ہوئے ہوتے ہیں حسد سے، تعصب اور تنگ نظری سے، وہاں بھی یہ حال تھا. یہ بات نہیں تھی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے وہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً بولی اور عرض کیا کہ ندعو لک ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤں والد کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں انہیں بلا لو. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پھر آگے بڑھ کے بولی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول عمر کو بلا لوں. آپ حکم کریں، مراد یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی بلاؤ. ام فضل یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی بیٹھی ہیں. انہوں نے عرض کیا میں عباس کو بلا دیتی ہوں آپ کے چچا کو، حکم فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بلا لو. فلما اجتمعوا، جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک اٹھائی، فسکتا، اور چپ ہو گئے. کچھ دیر گزر گئی ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اٹھو سب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہجوم زیادہ ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور نماز کے لیے عرض کیا کہ تشریف لے چلیں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ عبداللہ ابن عباس خود اپنی روایت بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت 12-15 برس کے تو تھے. چلیے مان لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود نہیں دیکھا ہوگا. اچھا صاحب، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ہی سنا ہوگا نا. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود اپنے حافظے سے بیان کیا یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جھوٹ بول دیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بولی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد بڑے نرم دل کے آدمی ہیں، نماز پڑھانے سے رک جائیں گے. وَمَتَىٰ لَا يَرَاكَ يَبْكِي، اور جب آپ کو آپ کے مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو میرے والد رو دیں گے. وَالنَّاسُ يَبْكُونَ، اور جب وہ روئیں گے اور آپ مصلی پر نہیں ہوں گے تو لوگ تو عادی ہیں آپ کو دیکھنے کے اس مقام پہ، آپ نہیں ہوں گے تو لوگ رو دیں گے. یہ سب محبت کی باتیں ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچئے جس سے محبت ہوتی ہے نا، جب اس جگہ پہ اس کو نہیں دیکھتا تو وہ جگہ دیکھ کے کیسے رو دیتا ہے. ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، محبت ہے کسی سے، آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو جہاں ماں نماز پڑھا کرتی تھی نا، وہاں ماں کو جس دن نہیں دیکھتا اس دن رو دیتا ہے کہ آج کیا ہو گیا. باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، بیٹیوں سے ہوتی ہے، اپنی بیوی اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ اس جگہ بیٹھ کے وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور آج نہیں ہے، وہ پھر رو دیتی ہے. یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ بکر رضی اللہ عنہ بھی رو دیں گے اور لوگ بھی رو پڑیں گے جب آپ کو آپ کے مقام پر نہیں دیکھیں گے مصلی پر. فلو امرتا عمر، اور اگر آپ عمر کو دیں تو یصلی بالناس، مضبوط طبیعت کے ہیں، رونے پہ قابو پا سکتے ہیں تو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ لیکن آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے ہی نماز پڑھائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی میں
کچھ توانائی محسوس کی اور آپ تشریف لے گئے 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، اور اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں زمین پر جم نہیں رہے تھے اور پاؤں مبارک کی انگلیوں سے لکیریں لگ گئیں زمین پہ، بن گئیں۔ فلما رآہ الناس، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آتے ہوئے، سبحوا بأبی بکر، تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ یہ کہا۔ پر ایک جگہ آیا ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، فذهب ليستأخر، دونوں چیزیں ہوئی ہوں گی تاکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ لوگوں نے اس لیے کیا کہ پیچھے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ فجلس عن یمینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان کی دائیں طرف، وقام ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے۔ یہ یہاں پر جلس عن یمینہ کے لفظ آئے ہیں، یہ ابو داؤد اور مسلم کی اس روایت کے برعکس الفاظ ہیں۔ اس سے بعض محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جو آنا ہوا تھا وہ دائیں طرف بیٹھ گئے تھے، پھر بائیں طرف بیٹھے ہیں، اس لیے روات میں مسلم اور وہ جو روایت ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وکانا ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یاتم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو گئے اور لوگ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اپنی نماز پوری کر رہے تھے۔ وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت وہاں سے شروع کی، من حیث کان بلغ ابو بکر، جہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قراءت چھوڑی تھی، ظہر کی نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قراءت چھوڑی تھی وہیں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شروع کی۔ یہ خیال کر لیجئے، یہی چیز کل کے بیان میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ کے 5ویں جلد کے حوالے سے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ فجلس الی جنب ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، یہ سارے ہی بائیں طرف کو۔ واستفتح من الآیۃ التي انتہى الیہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو جہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز میں قرات کو اپنی ختم کیا تھا، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات چھوڑی تھی اور وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دی تھی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے مسجد نبوی کی۔ ہم کہتے ہیں اس میں یقیناً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ قرآن کی قرات جہاں تک ابوبکر رضی اللہ عنہ کر چکے تھے، یہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاں تک کر چکے تھے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، تو اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سورہ فاتحہ تھی، اس میں کسی جگہ پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں چلو جی مان لیا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد شروع کی تھی الرحمن الرحیم سے، تو بھی سورہ فاتحہ کی 1 آیت رہی، 2 آیتیں رہیں، 3 آیتیں رہیں، کچھ نہ کچھ سورہ فاتحہ کا حصہ رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کیسے ہو گئی؟ فاتحہ تو پڑھی نہیں، جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا وہیں سے آپ نے پڑھنا آگے شروع کر دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی 1 رکعت اس پوری امت کی عبادت کے مقابلے میں افضل ہے۔ ہم کہتے ہیں آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نماز جو مسجد نبوی میں تھی اس میں بھی آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی ظہر کی نماز میں، کیوں آپ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی؟ یہ حدیث اتنی صحیح ہے، اتنی زبردست ہے کہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نیل الاوطار میں اس حدیث سے جان نہیں چھڑا سکے، اور کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے حق میں زبردست دلائل لکھتے ہیں، پھر لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں
کہ حاضر رکعت التی ادرک ابا بکر فیہا، یہ جو جس رکعت کا تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں آ کر انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، کہتے ہیں انما ہوا فی وجوب الفاتحہ فی جملۃ الصلاۃ، ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری نماز میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، لا فی وجوبہا فی کل رکعت، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ آ کے پھنسے نا یہاں پر شوکانی تو ابھی کے ہیں 1255 ہجری کے دوسری جلد میں، انہوں نے جہاں فاتحہ پر بحث کی ہے وہاں اس حدیث کا کچھ نہیں کر سکے، اسی لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں پڑھی، آگے جو ضم سورہ تھا سورت ملانی تھی، اس میں کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی قرات کے بعد قرات شروع کر دی۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث وہ ملاؤ جو آپ سے پچھلی نشست میں عرض کی تھی، ہمارے اساتذہ کہتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رکوع میں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو مکمل قرار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود بھی فاتحہ کے بعد ہی کسی مقام پر ملے ہیں، ادھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رکوع میں ملے ہیں، ان دونوں کو ملا کر وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود رکوع میں ہی شرکت فرمائی۔ یہ وہ بات ہے جو بعض مقامات پہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ملے تھے، تو ان دونوں احادیث کے مجموعے سے ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی اس روایت پہ جو حاشیہ لکھا ہے ہمارے حضرت، ہمارے استادوں کے بھی استاد شاہ عبد الغنی صاحب مجددی دہلوی مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1295 ہجری میں انتقال ہوا، اور شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے سب بڑے بڑے لوگوں نے حدیث پڑھی تھی، دلی خانقاہ میں حضرت حدیث پڑھاتے تھے۔ حضرت نے ابن ماجہ کی شرح میں اس پہ لکھا ہے، اور پھر ابن ماجہ کی پوری روایت، اور اس کے بعد جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرات کو وہیں سے شروع کیا جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آدھی فاتحہ پہ پہنچے تھے، بھائی چلو فرض کر لو تو بھی آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی نا۔ وکی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ذالک، اسی مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تو ان کی آخری نماز ہے مسجد نبوی کی، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر حضرت نے اس پہ لکھا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور نسائی میں سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ امام تھے، تو میں تمہیں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز میں خود امامت فرمائی ہے صلاۃ الظہر یوم السبت، یہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن کی ظہر تھی، ہم کہتے ہیں جمعرات کی تھی، حضرت فرماتے ہیں ہفتے یا اتوار کی، ارے بھی کسی بھی دن کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے، امام کی حیثیت سے ظہر کی نماز پڑھائی ہے، اور وہاں سے قرات شروع کی جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی، کب پڑھی تھی؟ ہے کوئی ثبوت؟ یہ ہے وہ چیز جو ہم کہتے ہیں آخری فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ خلاصہ ساری بحث کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز مسجد نبوی کی ظہر کی نماز اور جمعرات کا دن، اور اس کی پہلی رکعت میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے ہیں اور پھر امام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات وہیں سے شروع کی جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی۔ صحیح حدیث ایک ایک راوی اس کا ثقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظہر میں فاتحہ نہیں پڑھی۔ کوئی ایک حدیث لے آئیں جس سے پتا چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے تو دوسری تیسری چوتھی رکعت میں انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی تھی۔ کوئی ایک حدیث اس بارے میں لے آئیے، کوئی حدیث نہیں ملتی، سر پیٹ کے رہ گئے ہیں کہ کسی طرح اس فاتحہ کا پڑھنا فرض قرار دیں۔ اگر یہ فرض تھا تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز نہیں ہوگی، اور یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ ہم ایسے علیہ باللہ فتوے دینے لگیں کہ اس کی زد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی آ جائیں۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کچھ چیزیں اس کے متعلق ابھی اور عرض کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔